اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نعمت افطار کے سیگمنٹ فضائل رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حوریہ فہیم۔ ناظرین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو روزے دار کو پانی پلائے گا اللہ عز و جل اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا اور جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کے رحمتوں کا جو یہ اشرہ چل رہا ہے، رواں دواں ہے، بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ نیکیوں کو کرتے چلے جائیں کہ یہ وقت ایسا ہے، یہ ساعتیں ایسی ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم موقع نہ جانے دیں، کیونکہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، وقت بڑی تیزی سے چلا جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک، یقیناً رمضان المبارک میں روزے جب رکھ رہے ہوتے ہیں لوگ اور افطار کروائی جاتی ہے، تو اگر آپ صرف پانی پلا رہے ہیں تو اسے اتنا ثواب مل رہا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہونے تک بھی پیاسا نہ ہوگا اور حضور کے حوض سے اسے پانی ملے گا۔ تو سوچئے کہ کتنی ساری نیکیاں ہم کر سکتے ہیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں، اور یہ ساعتیں ایسی ہیں کہ ہم جمع کرتے چلے جائیں۔ بس یہ بات ہے کہ ہم کس طرح سے جمع کر رہے ہیں اور کتنی نیکیاں کر رہے ہیں، وقت ضائع تو نہیں کر رہے۔ ہمارے ساتھ آج جو ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے، گفتگو کریں گے، اس ٹاپک کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک روایت ہے، وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ تم عورتوں کے حق میں کس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتی ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب میں ارشاد فرمایا، عرض کی کہ کوئی غیر محرم نہ انہیں دیکھے اور نہ ہی وہ کسی غیر محرم کو دیکھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی خاتون جنت بی بی فاطمہ کا یہ ارشاد پاک پردے کے حوالے سے ہے، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی یہی ہے، یعنی پردے کے حوالے سے، خواتین کے پردے کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں، میری دائیں جانب سب سے پہلی مہمان شخصیت جن کا نام بتاتی چلوں، ہم سب کی پسندیدہ ہیں، ہم انہیں بہت پسند کرتے ہیں، ان کا انداز سب کو بات کرنے کا بہت اچھا لگتا ہے، ہمارے پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں نور الصبا اشرفی صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری دوسری مہمان شخصیت، انداز بیان ان کا بھی بہت پیارا ہے، نیا انہوں نے ہمارے درمیان میں آنا شروع کیا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے جب یہ بات کرتی ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عائشہ حبیب، السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ میرے ساتھ تیسری مہمان شخصیت، نعت خوانی کی دنیا میں ایک بہت پیارا نام، ایک بہت اچھی آواز اور ایک بہت زبردست اضافہ، کیونکہ یہ بہت پہلے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں اپنے بچپن سے انہیں سنتی آ رہی ہوں، لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ستارہ چھپ جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں شازیہ شارق صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ روزے کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ ماشاء اللہ، بہت ماشاء اللہ۔ ناظرین، پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں اور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں شازیہ شارق صاحبہ۔ کہ بودیا رب کے روح ترتے کنم گے بمکہ منزلو گے حیدر مدینہ جا کنم گے بمکہ منزلو بادری باب السلام آیم بگریم زار زار بادری
از شوق واویلا کنم کی بودیا رب کی روح برکنارے زمزم از دل پر کشم یک زمزم برکنارے زمزم از دل پر کشم یک زمزم وسط چشم خوفشا آ چشم را دریا کنم کے بودیا رب کی روح یا رسول اللہ بسوی خود مرا راہ نما یا رسول اللہ بسوی خود مرا راہ نما تازہ فرق سر قدم سازم زدیلا پاکنم کی بودیا رب کی روح اور آرزوی جنت ماوا بروں کردم سے دل پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نعمت افطار کا سیگمنٹ فضائل رمضان، اور میں ہوں آپ کی میزبان حوریہ فہیم. آج ہم بات کر رہے ہیں ٹاپک ہے پردہ، اور پردے کے حوالے سے مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں، مختلف باتیں ہیں. خواتین کچھ کہتی ہیں اور مرد حضرات کچھ کہتے ہیں، لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے اسکالر سے تاکہ ہم اپنی بات کو، اس پردے کو کہ جو قرآن و حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، ہمیں اس پردے کا بارے میں سب کچھ پتہ چل سکے. آج ہم بات کر رہے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں نور صبا شفیع صاحبہ، اور ان سے میں یہ بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پردہ یا حجاب کیا باؤنڈریز ہیں، کیا لمیٹیشنز ہیں، حقیقت کیا ہے اس کی، کیونکہ اکثر لوگوں کی الگ الگ رائے دے دیتے ہیں لوگ اپنی طرف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت امپورٹنٹ ٹاپک چوز کیا ہے آپ نے. جی دیکھیں قرآن کریم میں سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈال لیا کریں تاکہ وہ اس بات سے قریب ہو جائیں کہ انہیں پہچان لیا جائے اور انہیں نہ ستایا جائے. اسی طرح سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسلمان اور مومن خواتین سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وہ اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں اور وہ اپنی حیا کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو آشکار نہ کریں، ظاہر نہ کریں. دیکھیے حکمت اس کی جو بیان کی گئی ہے، ابھی باؤنڈریز پہ بھی آؤں گی. وہ حکمت یہ ہے کہ اسلام سراپا سلامتی ہے اور اسلام جس پاکیزہ زندگی کی دعوت دے رہا ہے اس میں لباس اور اس کی حدود بہت امپورٹنس رکھتی ہیں. صحیح. اور اس میں اخلاقی حفاظت کے لیے بھی جہاں ہمیں دیگر طریقے بتا دیے گئے اٹھنے بیٹھنے کے، وہیں ہمیں ایک ایسا طریقہ بھی دیا گیا ہے تاکہ ہم معاشرے میں ایک ایسی زندگی گزار سکیں کہ اخلاقی قدروں میں اضافہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بے پردگی سے جو برائیاں پھیل رہی ہیں ان کو روکا جا سکے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر پوچھی گئی کہ اس آیت مبارکہ کی تشریح کیا ہوگی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے چادر اوڑھ کر اپنے جسم کو چھپا کر اور اپنی آنکھوں کو کھلا رکھ کر اس کی تفسیر بیان کی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دین کے بارے میں
اپنے دین کے وصف کے بارے میں کہ ہر دین کے کچھ اخلاق ہوتے ہیں, کچھ وصف ہوتا ہے, کچھ کوالٹی ہوتی ہے, اور دین اسلام کا وصف جو ہے وہ حیا ہے, جو سراپا خیر ہے اور سلامتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ باؤنڈریز کی آپ نے بات کی, تو عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ راستوں کے درمیان سے نہ چلیں, کناروں سے چلیں. یہ ان کے لیے احکامات آ رہے ہیں تاکہ ان کے تقدس میں اضافہ ہوتا جائے. جب وہ چلیں تو کورڈ کر لیں, خود کو ڈھانک لیں, اوڑھ لیں. جب وہ گفتگو کریں تو ہلکی اور دھیمی آواز سے, اور ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں, اور وہ اپنی حفاظت کر رہی ہوں, اور وہ اپنی باتوں سے اتنی نرمی اور لوچ نہ پیدا کریں کہ کوئی کھٹکنے والا کھٹک جائے. تو یہ جو احکامات دین اسلام نے ہمیں دیے ہیں, اس میں عورت کو ایک بہت ہی پرائیورٹی دی گئی ہے, مرکزی رول ادا کرتی ہے, اور اس کو ماں جیسے مقدس مقام پر اسی لیے فائز کیا گیا تاکہ اس کے تقدس کی حفاظت کی جا سکے. اور آپ یہ دیکھیے کہ معاشرے میں عورت کو جو مقام حاصل ہے آج, وہ دین اسلام کا دیا ہوا ہے, اور دین اسلام نے ہی اسے. اس بات کو میں کنٹینیو کرتی ہوں اور آتی ہوں عائشہ کی طرف. عائشہ یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے, یہ ایک طرف سے انہوں نے باؤنڈریز کا, لمیٹیشنز کا بتایا, پردے کے فوائد کیا ہیں, کیا فوائد ہو سکتے ہیں, کیا مقاصد ہیں اس کی طرف؟ پردے کے سب سے جو اہم فائدہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو مسلمان عورت ہوتی ہے جی, وہ نمایاں حیثیت رکھتی ہے اس معاشرے میں, کیونکہ ہم افضل امت ہیں. ایک تو ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ خود کو ڈھانپ کر چل رہے ہیں تو کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑتی ہے. اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ خود جہنم سے بچے جانے سے, اور دوسرا یہ فائدہ ہوا کہ جو سامنے آپ کو جو دیکھ سکتا تھا یا دیکھنا چاہتا تھا وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا ہے. پہلا فائدہ, معاشرے میں بگاڑ نہیں ہوتا ہے. جتنا رنگین کپڑوں میں اور رنگین لباس میں عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو پھر معاشرے میں بگاڑ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ بے پردگی جیسے ہی عام ہوگی تو پھر فضول خرچی بھی بڑھتی ہے. اچھا, یہ میری ذاتی رائے ہے. اس سے یہ ہوتا ہے آپ طرح طرح کے وہ بال کٹنگ کروائیں گے اور پھر دنیا اس کو دیکھتی ہے, اسراف کی طرف بھی بندہ راغب ہوتا ہے اس سے. وہی بات ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ زینت کر کے آپ دوسروں کو نہ دکھائیں. حریہ یہاں پر دیکھیے کہ ہم حفاظت میں آتے ہیں ایک شخص کی جو شوہر ہوتا ہے ہمارا. تمام بناؤ سنگار اس کے لیے خاص ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام دیا ہے عورت کو کہ اس کو اس کا شوہر عطا کیا ہے. اب وہ تمام جو بناؤ سنگار کرے گی وہ اس کے لیے کرے گی, نہ کہ دوسرے لوگوں کے لیے کرے گی. اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, ہمیں یہ ایک فائدہ ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پردے کا مقام دیکھیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب پردہ آپ نے فرمایا تو کبھی مسکرائی نہیں ہیں آپ سوائے ایک مرتبہ کے, اور وہ اس وقت مسکرائی جب حضرت اسماء بنت امیس سے کہتی ہیں کہ میں جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ فلاں فلاں علاقے میں جب کسی کی میت وغیرہ کو لیا جاتا ہے, لے کر جایا جاتا ہے, کسی مردہ کو لیا جاتا ہے تو پھر اس پر ایک کھجور کی چھال وغیرہ سے اسے کورڈ کر دیا جاتا ہے, اور پھر وہ باقاعدہ بنایا گیا, پردے کا اہتمام کیا گیا, اور اس کو دیکھ کر پہلی بار آپ مسکرائیں کہ دیکھو میرے پردے کا بڑا اچھا انتظام ہو سکتا ہے. آپ نے فوائد کے لحاظ سے پوچھا, بڑا اچھا موقع ہے, اور خواتین کو معلوم ہونا چاہیے کہ میڈیکل ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سر کے بالوں کو کورڈ کرنے سے بینائی کے جو امراض ہیں اس سے بچ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے باپردہ ہو کر جب ہم باہر نکلتے ہیں تو بہت سی لگنے والی بیماریاں جو ہیں, اور اسکن پرابلم آج کل بہت بڑھ گئی, خواتین اس سلسلے میں پریشان رہتی ہیں, تو یہ جو کورڈ وہ کرتی ہیں اپنے آپ کو, تو اس سے وہ بہت سے جراثیم سے محفوظ رہ جاتی ہیں. اور بے شمار اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ نظر کی حفاظت میں بھی آ جاتی ہیں کہ پہلی نظر جو پڑتی ہے وہ تو معاف ہے, لیکن اب جو دوسری نظر پڑے گی تو اس میں ارادے اور اختیار کو دخل ہے اور اس پر پکڑ ہونے والی اللہ کی طرف سے. یہی وجہ ہے کہ پردے کا حکم دیا گیا ہے. پردے کی شرعی حیثیت کیا ہے, یہ اسی میں چلیں اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن وقفہ ہے ناظرین پروگرام میں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, اور یقین کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ فضائل رمضان پروگرام ضرور دیکھتے رہیں گے. کی آیت میں شان رمضان, قرآن کی آیت میں شان رمضان, رمضان 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 رمضان, قرآن کی آیت میں شان رمضان.
پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نعمت افطار کا سیگمنٹ فضائل رمضان, اور آج ہم بات کر رہے ہیں پردے کے حوالے سے کہ خواتین کا پردہ کس طرح ہونا چاہیے اور کیا کیا چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں. بات کری تھی میں نور الصبا شفیع صاحبہ سے اور اس وقت بات کٹ گئی تھی. بات کر رہے ہیں ہم شرعی حیثیت کے حوالے سے کہ پردے کی کیا شرعی حیثیت ہے, اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں, پردہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک حکم ہے مومن عورتوں پر کہ وہ عبادات کے ساتھ دیگر امور کے ساتھ پردے کے حکم کو بھی بجا لائیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض عین سمجھیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ دور حاضر میں عورت کا پردہ کرنا ایک جہاد سے کم نہیں ہے آج کے دور میں دیگر امور کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے. اور شرعی پردہ جو ہے وہ پردہ ہے جو قرآن کریم سے, احادیث مبارکہ سے, علماء اور فقہاء کرام نے جس پردے کی تشریح فرمائی ہے وہ شرعی پردہ ہے. اور اس کا حکم اتنا شدید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نہایت گریہ وزاری فرما رہے تھے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہیں اور اس کا سبب دریافت کرتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں اپنی امت کی خواتین کو بالوں کے ذریعے لٹکے ہوئے دیکھا ہے اور ان کے دماغوں کو کھولتی ہوئی دیگچی کی طرح جو ہے وہ کھولایا جا رہا ہے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ عذاب ان پر کس سبب سے نازل ہو رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے پردگی کی وجہ سے اور بالوں کو کھلا رکھنے کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہوئے. تو پردہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مومنہ کے لیے ایک تحفہ ہے اور ایک انعام ہے, اور اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ یہ کہ ہم اسے مفر نہیں کر سکتے. سورہ احزاب کو اگر ہم پڑھ لیں, سورہ نور کو ہم پڑھ لیں تو ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو ہے وہ بہت کافی ہوگی. اور اس سے اگر ہم پہلو تہی کریں گے تو قیامت کے دن ایک عورت سے نماز کے بعد پردے کے بارے میں جو ہے وہ بہت پوچھا جائے گا. اور آج کل ایک فیشن یہ بھی چل پڑا ہے کہ اگر شوہر کہتا ہے کہ فلاں سے پردہ کرو فلاں سے نہیں, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وہ شرعی حکم ہے کہ اگر شوہر بھی آپ سے کہتا ہے کہ آپ بے پردگی اختیار کریں تو آپ اس کا حکم نہیں مان سکتی, اور بالکل آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مدد ملے گی. کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم, اکثر خواتین کو یہی سنتے ہیں کہ ہمارے شوہر نے نہیں کروایا, بالکل یہ ہماری لا علمی ہے. اور میں آپ کے توسط سے یہ بات بتا دوں تاکہ وہ خواتین جو یہ سمجھ رہی ہیں کہ شوہر جس کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ اسلام نے کہا ہے کہ اگر سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو شوہر ہوتا اس کا حقدار, لیکن اگر وہ بھی یہ کہے کہ کوئی عورت اپنے پردے کو اتار دے تو عورت وہاں پر اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے جو ہے وہ اہل نہیں ہوگی, ذمہ دار نہیں ہوگی. اور اے ایمان والو, اگر اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو اس کے مقابلے میں مخلوق کے احکامات کی پیروی نہیں کی جائے گی, کہ بہرحال اللہ کا حکم سب سے افضل ہے. اور اگر ہم دیکھیں اپنی امہات المومنین کو, کہ آپ دیکھیے اس آیت مبارکہ کا جو میں نے سب سے پہلے کوٹ کی, اولین مخاطب حضرات امہات المومنین ہیں, ازواج مطہرات ہیں. دیکھیے سب سے پہلے ان کو مخاطب کیا گیا, اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ نبی کی بیویوں پورے جہاں میں کوئی عورت تمہارے مثل نہیں, اور ان افضل خواتین کو پابند کیا گیا کہ تم پردے کی پابندی کرو. اس کے بعد بدرجہ اولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو مخاطب کیا گیا, پھر تیسرے نمبر پر مسلمان عورتوں کو مخاطب کیا گیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم کس طرح مفر کر سکتے ہیں کہ امت کی ماؤں نے جب اہتمام فرمایا, حضرت بی بی عائشہ نے جب اہتمام فرمایا اور تمام خواتین نے اہتمام فرمایا, صحابیات کا یہ عالم تھا کہ جب آیت حجاب نازل ہوئی تو جو خاتون جہاں موجود تھیں وہ وہیں رک گئی اور انہوں نے آیت حجاب کا اہتمام کیا. انہوں نے اپنی موٹی موٹی چادروں سے جو ہے وہ پردے بنا لیے اور اس حکم پر جو ہے وہ انہوں نے. یہ ساری باتیں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے عائشہ, اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کس سے پردہ کرنا چاہیے, کس سے نہیں کرنا چاہیے, کون محرم ہے اور کون نامحرم ہے. ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. مجھے آپ کا شو بہت پسند ہے. جزاک اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام صبا فاروق ہے اور میں لیہ سے بات کر رہی ہوں. جی صبا, کیا کہنا چاہیں گی؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اتنی اچھی ہیں, مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں. اچھا جی, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور آپ کا موضوع بھی بہت اچھا ہے. اچھا جی, کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی. کیا سوال ہے آپ کا؟ چلیں, بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئیں, بہت بہت شکریہ. جی میں 3 طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں جن سے آپ کا نکاح حرام ہوتا ہے. وہ یا تو سبب کے حوالے سے ہوتا ہے, سبب کے ذریعے سے ہوتا ہے, یا نسب کے ذریعے سے ہوتا ہے, یا پھر مصاہرت کی وجہ سے ہوتا ہے. نسبی یعنی کہ آپ کی اولاد ہے, آپ کے ماں باپ ہیں, اس طرح سے ہوگا, ٹھیک ہے, یعنی کہ رشتے جو ہوتے ہیں, محرم ہے. اور سبب جو ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ رضاعت کے حوالے سے ہوگا. ٹھیک ہے, رضائی, اگر آپ کوئی رضائی ہے آپ کی اولاد تو پھر اس سے نکاح حرام ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مصاہرت کہتے ہیں سسرالی رشتوں کو, صحیح, جیسے سسر ہو گئے,
ان کے جو شوہر ہیں، ان کے جو دادا ہیں ان سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان سے نکاح حرام ہے. ان جن سے نکاح آپ کا حرام ہوگا ان سے پردہ نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے، جن سے نکاح آپ کا حرام ہے ان سے پردہ نہیں ہے. جن سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ ہے. یہ شرعی ہے. یہ شرعی ہے. چلیں جی، بہت شکریہ. اب میں ایک چیز اور ذہن میں آتی کہ اس پردے کی آڑ میں لوگوں پر، عورتوں پر بہت زیادہ مظالم بھی ڈھائے جاتے ہیں اور خواتین کو مختلف چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، یہ کہہ کہ جی پردہ ہے، یہ نہیں کرنا ہے آپ نے. سختیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پردے کی آڑ میں یہ ایک دوسرا ایشو ہو جائے گا عورتوں پر مظالم کا. اور پردہ تو ایک فریضہ ہے، اگر ہمیں عبادتوں سے نعوذ باللہ روکا جائے تو کیا ہم رک جائیں گے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ پردہ جو اسلام کی طرف سے ہے اور بہت آسانی کے ساتھ ہے، لیکن اپنی طرف سے ان پہ پابندیاں عائد کر دینا، اس حوالے سے میں پوچھ رہی ہوں. دیکھیں، اپنی طرف سے اگر ہم پابندیاں عائد کرتے ہیں اور عورت کا استحصال کرتے ہیں، اس کو تعلیم سے روکتے ہیں، تو آپ کو میں یہ بتا دوں آپ کے توسط سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان فرمائے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی اس بات کا احساس رکھا، خیال رکھا کہ تعلیم حاصل کر کے وہ بھی وہ شعور اور آگاہی حاصل کر سکے. اور پردے کی آڑ میں آپ اس کو نہ روکیں، اس شعور اور آگاہی کو حاصل کر، ہاں، اس شعور کو حاصل کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا اسے، کیونکہ یہ ایک دوسرا فریضہ ہو جائے گا تعلیم کے ذریعے. اور آج میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ویسٹرن کنٹریز میں ہم سب دیکھ رہے ہیں پردے کا اہتمام بہت زیادہ ہے، اور غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، غیر مسلم سب سے زیادہ کر رہے ہیں، اس وقت سب سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر وہ بہت کانشیس ہو گئے ہیں. اور آج غیر مسلم اقوام جو ہیں وہ اعلان کر رہی ہیں، ان کے دانشور اور جو مفکرین ہیں وہ آج اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ آج جو تباہی انہوں نے حاصل کی ہے وہ اخلاقی زوال کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ پردے کو ہٹا دینے کی وجہ سے ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے اس اخلاقی لباس کو جو ہے وہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ لازم قرار دیا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ شرعی پردہ جو ہم اہتمام کرتے ہیں گھر میں، ایک ستر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے آپ کا پردہ. ستر میں تو جو ہم نماز کی حالت میں اپنے چہرے، ہاتھوں اور دونوں پاؤں کو کھلا رکھتے ہیں، یہ ستر جو ہے یہ ہمیں اپنے محرم سے، یعنی اپنے والد، اپنے بھائیوں اور دیگر محرموں سے بھی اتنا پردہ ہمیں لازم کرنا ہے. اور ایک دوسری چیز ہے پردے کا کانسیپٹ کہ سر سے پاؤں تک آپ نے پردہ کرنا ہے، وہ نامحرموں سے ہے. اور نامحرموں میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سسرالی رشتہ داروں سے بہت زیادہ پردہ کرنے کی تاکید آئی ہے. اور دیور کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے، یعنی جس طرح اپنے موت سے بچتے ہو، موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کے پیش نظر فرمایا کہ اسی طرح اپنے دیور سے پردہ کرو اور اس سے بچو. ایسا نہ ہو کہ ظاہر سی بات ہے بے تکلفی کا تعلق ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے، اور اسلام تو برائی کے قریب جانے سے بھی منع کرتا ہے کہ مبادا ہم اس میں گرفتار نہ ہو جائیں. تو اپنے جتنے بھی کزنس ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی نامحرم ہیں ان سے پردہ کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی. ٹھیک ناظرین، پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج ثنا خوانی کے لیے ہمارے مہمان موجود ہیں، وہ ہیں شازیہ شارد صاحبہ. اور میں ان سے گزارش کروں گی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی کلام آپ پیش کریں. شکریہ. یہ رحمت کا اشرا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. اس حوالے سے بسم اللہ. ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مولا مدینہ یاد آیا ہے. ایک ہوک اٹھے میرے سینے سے،
साइल हूँ तू दाता है मदीना याद आया है मदीना याद आया मौला मदीना याद आया है और सजदों की कमाई एक तरफ आका की गदाई एक तरफ हर चीज उसे मिल जाती है जो दर पे नबी के जाता है मदीना याद आया है मदीना। कुरान की आयत में शान रमज़ान। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं नियमत अफ्तार का सेगमेंट फ़ज़ाइल रमज़ान, और आज हम बात कर रहे हैं पर्दे के हवाले से। और पर्दे के हवाले से हमने काफ़ी बातचीत की और नई नई बातें और ऐसी बातें कि जिसके बारे में हम नहीं जानते, लोग नहीं जानते, वो हमें पता चलती हैं। और यकीनन यही मकसद है कि हम ARYQTV के ज़रिए आप तक बहुत सारी ऐसी मालूमात पहुँचाएँ जिसके बारे में लोगों को गलत फहमियाँ हैं। आज बात हो रही है पर्दे के हवाले से, तो एक चीज़ जहन में आती है, सवाल जहन में आता है कि तरक्की का दौर है, मर्द हजरात अपने तौर पर हर काम कर रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन ख़वातीन जो है उनको अगर मौका पर्दे के हवाले से हम बात करते हैं तो अगर वो चाहती हैं कि वो अपना किरदार अदा करें तो वो किस तरह करेंगी पर्दे में रहते हुए? पर्दे में रहकर बिल्कुल कर सकती हैं वो काम, लेकिन आला हजरत ने जो है वो चंद कंडीशंस हैं, उस सूरत में वो कर सकती हैं। और तालीम भी अक्सर लोग हासिल करना चाहते हैं ना, जैसे अब तालीम के लिए मसला होता है, अभी ये बात भी हो रही थी कि उन पर पाबंदियाँ आयद कर दी जाती हैं। तो अब तालीम के हवाले से जब हुजूर ने कह दिया कि मर्द और औरत तालीम हासिल करें, अब यहाँ पे तो इतना तरक्की याफ्ता दौर है, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं, तो उस हवाले से भी बताइए। देखिए, पर्दा अगर जॉब आपने करनी है, तालीम हासिल करनी है, तो इन सूरतों को आप मद्देनजर रखते हुए तमाम काम कर सकती हैं। पहली बात यह है कि आपका लिबास इतना बारीक ना हो कि जिसमें हैत आपके जिस्म की नुमाया होती है, ना इतना चुस्त हो कि उसमें भी हैत नुमाया हो। दूसरी बात यह है कि वहां पर यकीन हो आपको कि वहां पर कोई तन्हा मर्द, मतलब तन्हा आपने उसके साथ काम नहीं करना है। ठीक है। फितने का अंदेशा ना हो कि आप निकलें और फितना बरपा हो। ठीक। उस सूरत में मतलब ये 4 कंडीशंस आपने देखनी है। आप अगर ये तमाम कंडीशंस खुद ही ख्याल रखें, अगर ये आपके पास हुरियां हैं ना, तमाम चीजें आप करती हैं, आप अपने लिबास को अच्छे तरीके से ढाक कर रखती हैं, आप अपने खुद को ढांक कर रख रही हैं, अपना लिबास देख रही हैं कि वो बेहतरीन है, मतलब उससे दूसरे लोगों में फितना नहीं पैदा होता है, तो उस सूरत में आप तालीम भी हासिल कर सकती हैं, आप जॉब भी कर सकती हैं। ठीक है। हम मतलब ये एक बात है लोगों में ये है कि औरत को घर से नहीं निकलना चाहिए, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि किस सूरत में नहीं निकलना चाहिए। अगर उसने इल्म हासिल करना है तो उसे कोई उस्ताद घर पे तो आकर नहीं सिखा सकता है। ठीक है। उसे बाहर तो लाजमी निकलना है। ठीक है। तो उस सूरत में वो घर से निकलेगी इल्म हासिल करने के लिए। आप इल्म को देखें, अगर आप इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं, निकलते हैं अपने घर से, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते अपने परों को बिछा रहे हैं, मछलियां समंदर में उसके लिए दुआए मगफरत कर रही हैं। तो ये नेमतें अगर आपने हासिल करनी है तो फिर आपको खुद को मजबूत करना है। सबसे पहले आप खुद को मजबूत करें, आप यकीन कामिल कर लें कि आपका ईमान मजबूत है या नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाहें नीचे रखने का जो हुक्म दिया है वो किस वजह से दिया है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप हयात मुबारका को देखिए तो सीरत में आपको ये पता चलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर आपकी निगाहें मुबारका नीचे ही रहती थी। सुभान अल्लाह। एक सुन्नत भी आपकी अदा होती है, उससे फितने से भी बचते हैं आप। ठीक है। तो ये है कंडीशन कि आप इन तमाम चीजों को देखें कि कहीं फितने का अंदेशा नहीं है, तो फिर आप बाहर निकल सकते हैं। और तालीम भी हासिल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। औरत क्योंकि औरत तमाम माशरे को तश्कील देती है, उसके हाथ में है।
ماں اپنے بچے کی اچھی پرورش کرے گی تو پھر ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے. صحیح ہے. بعض جگہ پر جاب میں یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ دوپٹہ لیں گی, اکثر جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لینا, پردہ بھی نہیں کرنا ہے, اور جو ہے جس طرح سے یہاں پر ہماری شرائط ہے ان کے حساب سے چلیں. تو ایسی جگہوں پر شریعت کیا حکم دیتی ہے, نوکری کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسی جگہ پر عورت کو نوکری نہیں کرنا چاہیے, قطعاً ناجائز ہے, بالکل ناجائز ہے. اور عورت کی نوکری جو ہے وہ اس کے شوق, اس کی صلاحیتوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, وہ پابند نہیں ہے نوکری کرنے کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ آج اس چیز کو ہی ہتھیار بنا لیا ہم نے. ہم ترقی کہہ رہے ہیں, ہم ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے پردہ. ترقی ہم کس چیز کو سمجھ رہے ہیں؟ ترقی کیا ہم اس کو سمجھیں کہ برائیاں پھیلے معاشرے میں؟ آج بے پردگی سے کرائمز ریٹ بڑھ رہے ہیں, آج کڈنیپنگ بڑھ رہی ہے نا. روز ہم اخبار پڑھتے ہیں, روزانہ کڈنیپنگ کیسز اور دیگر اخلاقی برائیاں پڑھ رہی ہیں. آپ دیکھیں سائن بورڈ دیکھ لیجئے, کس قسم کے اشتہارات ہوتے ہیں, عورت کے ذریعے ہوتے ہیں. جتنے بھی آپ ایڈز دیکھ لیجئے ان میں ایک مضحکہ خیز صورتحال ہوتی ہے. اسلام تو ایک وقار چاہتا ہے معاشرے میں, سوسائٹی میں, اور آپ دیکھیے کہ یہ ترقی جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس بات کو میں تھوڑا سا کنٹینیو کروں گی ایک اور سوال کے ساتھ, لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام مائرہ ہے. جی مائرہ, کیا کہیں گی؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. اچھا جی مائرہ, کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ مجھے نعت کی فرمائش کرنی ہے. اچھا جی, کون سی نعت سننا چاہ رہی ہیں؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا. جی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نعت اپنے پروگرام میں شامل کریں. بہت شکریہ کہ آپ نے فون کیا. اچھا جی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی سننا چاہ رہی ہیں, ماشاءاللہ. اچھا, میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ بہت ساری خواتین شوقیہ کر رہی ہوتی ہیں, ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گھروں میں پیسے لے کے جائیں یا ان کے گھر میں کوئی مجبوری ہو, ایسا نہیں ہے, لیکن وہ شوقیہ اپنی تسکین کے لیے, اپنی سیٹسفیکشن کے لیے جاب کر رہی ہوتی ہیں. کیا وہ صحیح ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقرن فی بیوتکن, اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو. یہ ان عورتوں کے لیے جو شوقیہ ملازمت کرتی ہیں, اور زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ گھومو نہ پھرو, تاکہ سوسائٹی کو برباد نہ کر سکو اپنے افعال و اعمال سے, اور برائیاں نہ پھیل سکیں, ان کو روکو, ان کو کنٹرول کرو. اور ظاہر ہے کہ یہ جو ٹاپکس دیے جا رہے ہیں, ہم بیٹھے ہیں, یقیناً اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ معاشرے تک یہ اویئرنیس آئے اور پھیلے, اور ہم شعور اور آگہی حاصل کر سکیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ خواتین جنہوں نے تربیت کی ہے بہت بڑے علماء اور فقہاء کی, فلاسفرز کی, وہ بھی تو مائیں تھیں. انہوں نے گھروں میں بیٹھ کر کیسی چیزیں تربیت کر دی, گھر میں بیٹھ کر کی ہیں, اور آج سوسائٹی سے, ان سائنٹسٹ سے, فلاسفرز جو ہیں ان سے فائدہ پہنچ رہا ہے. سوسائٹی کے لیے وہ فائدہ مند ہے. آج بھی وہ عورتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کشادگی دی ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھ سکتی ہیں اور ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے, تو ان کو فیشن کر کے باہر نکلنے کے بجائے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دینی چاہیے. اور چاہیے کہ وہ کل جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گی تو ان سے اس بات کی باسپورس ہوگی کہ ان کو وسائل دیے گئے اور انہوں نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا. تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ وہ خواتین جو یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہم نے کچھ ایجوکیشن حاصل کر لی اور ہماری جاب جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری لازم ہے, تو میں قرآن کریم کی یہ آیت کوٹ کرنا چاہوں گی, قد افلح من تزکا, تحقیق اس شخص نے فلاح پائی, کامیابی حاصل کی جس نے اپنا تزکیہ کر لیا, یعنی زکا سے ہے, اس نے بڑھا لیا اپنے آپ کو, اور ایک خاتون کے لیے تزکیہ قلبی کا ذریعہ ہے, اور دور حاضر میں اس کے لیے ایک جہاد ہے کہ وہ پردے کو برقرار رکھے اور اسلامی اصولوں کے مطابق. میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر آسانیاں, اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. اب اگر کوئی عورت ہاسپٹل جاتی ہے اور کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے تو کسے علاج کروائے گی؟ تو عورت کا آگے آنا ضروری ہے. تعلیم حاصل کرنا, تعلیم حاصل کریں گے تو ہم آگے آئیں گے, اور تعلیم حاصل کریں گے تو ہم دوسروں کو بھی ایجوکیٹ کر سکیں گے. ٹھیک, بہت شکریہ. اور ناظرین, یقیناً پردے کے حوالے سے بہت ساری بات تو نہیں کر سکے کیونکہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس پہ بہت سارا اصل گفتگو اور بہت سارے وقت کی ضرورت ہے, لیکن ہماری کوشش یہ کہ کچھ نہ کچھ ہمارے ذریعے سے آپ تک پہنچے. ابھی اسلامی نسخے کا وقت ہے, اور اسلامی نسخے کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ عذاب قبر سے بچانے والی ایک ایسی چیز کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے. عذاب قبر سے کون نہیں بچنا چاہتا؟ یقین ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم عذاب قبر سے بچیں اور نیکی کے راستے کو اپنائیں. نیکی کا راستہ بھی اپنانا ضروری ہے, لیکن یہ حدیث مبارکہ یقیناً آپ کو بہت آسانی عطا فرمائے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سورہ ملک عذاب قبر کو روکنے والی اور اس سے نجات دینے والی سورہ ہے. سبحان اللہ. تو سورہ ملک کو لازم کر لیجئے, روزانہ ایک دفعہ سورہ ملک پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلامی اور حدیث کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں, اس کے بارے میں پڑھیں اور اس پر عمل کریں.
باقی اب اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, جو چیزیں جو عادتیں ہم ڈال لیں گے اس مہینے کے اندر, یقیناً وہ پورے سال اگر ہم کوشش کریں تو اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں آپ تمام مہمانوں کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے اور ہمیں وقت دیا, اور آپ کی باتوں سے, آپ کی گفتگو سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوا یقیناً. اور میرے ساتھ جو ثناخہ موجود ہیں شازیہ شارق صاحبہ, ان سے بھی اپنے بہت پیارے کلام سنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقے طفیل اس رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر اس پروگرام میں حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ, اور اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اگلے وقت میں جو اب یہاں سے میں جاؤں گی تو میرے بعد تسلیم احمد صابری صاحب آپ کو جوائن کریں گے نعمت افطار میں. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. نعتیہ کلام پیش کر رہی ہوں, حوریہ رفیق کو اجازت دیجیے. صلی علی نبی صلی علی محمد حسرت ہے کہ پھر آؤں مدینے کی گلی میں, حسرت ہے کہ پھر آؤں مدینے کی گلی میں, دام ہی بک جاؤں مدینے کی گلی میں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, بے دام ہی بک جاؤں مدینے کی گلی میں. چلا جاتا ہوں جنت بقی میں, ہر روز چلا جاتا ہوں جنت بقی میں, کہ مدفن میرا بن جائے مدینے کی گلی میں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, مدفن میرا بن جائے مدینے کی گلی میں. جب صبح دل میرا گزر جائے مدینے کی گلی میں, دل میرا گزر جائے مدینے کی گلی میں. اور اس در کی غلامی